درس نظامی ٹیوٹوریلز البلاغہ سیریز پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ الباب الاول الاسناد، چیپٹر 1 پریڈیکیشن۔ البلاغہ سیریز پارٹ 6 کے اندر آپ نے علم المعانی کے 8 ابواب معلوم کیے تھے۔ ان میں سے پہلا باب اسناد ہے، یعنی پریڈیکیشن، اور یہاں اسناد سے مراد اسناد خبری ہے، یعنی جس میں سامنے والے مخاطب کو کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ مثلا علی کھڑا ہے، اس جملے میں اسناد خبری پائی جاتی ہے، اس لیے کہ علی کے کھڑے ہونے کی خبر دی گئی۔ اس جملے کو انگلش میں انفارمیٹو سینٹنس کہتے ہیں، اور جس جملے میں اسناد خبری ہو اس جملے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ واضح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے چیک کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کسی جملے کے کہنے والے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو تو اس جملے میں اسناد خبری ہے، اور وہ جملہ ایک انفارمیٹو سینٹنس ہے، ورنہ وہ جملہ انشائیہ ہوگا، یعنی نان انفارمیٹو سینٹنس ہوگا۔ علم بلاغت میں اس مقام پر ہم اسناد خبری کے مقصود سے بحث کرتے ہیں، جس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اسناد خبری کے بنیادی مقصد 2 ہیں۔ نئی معلومات دینا، جسے عربی زبان میں فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے، سامنے والے کو بتانا کہ مجھے معلوم ہے، جسے عربی میں لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ پہلا مقصد، المقصد الاول، نئی معلومات دینا، جیسا کہ استاد کا شاگرد سے کہنا تم نے امتحان اچھا دیا ہے۔ اس جملے میں استاد نے شاگرد کو ایک نئی خبر دی ہے، اسے عربی زبان میں فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد، المقصد الثانی، سامنے والے کو بتانا کہ مجھے معلوم ہے، جیسے اگر شاگرد درسگاہ میں لیٹ آئے اور چھپکے سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، پھر استاد اس سے مخاطب ہو کر کہے تم دیر سے آئے ہو، تو اس جملے میں استاد شاگرد کو کوئی نئی معلومات نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تمہارا دیر سے آنا معلوم ہے۔ اسے عربی زبان میں لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں مقاصد کی مثال قرآن کریم سے بھی پیش کی جاتی ہے۔ آیت کریمہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے برے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اس مثال میں اسناد خبری کے دونوں مقاصد پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو منافقین کی خبر دے رہے ہیں، یہ پہلا مقصد ہے، یعنی فائدۃ الخبر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ منافقین کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تمہارے کرتوت معلوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر منافق یہ آیت پڑھے گا تو اسے معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حرکتیں معلوم ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہوا، یعنی لازم فائدۃ الخبر۔ جزاکم اللہ خیرا۔